آخرت کا معاملہ سب سے مختلف ہے. دنیا کے اس پر کوئی اس کا مدار نہیں اور وہاں کوئی زمین کی کوئی پہچان نہیں کہ آپ کہاں کے ہو. وہاں سب ایک ہی جگہ ہے, نیک ایک ہی جگہ, بدہ ایک جگہ. ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جہیم. بس دو ہی طبقے, ایک نعیم میں اور ایک جہیم میں. باقی یہ کہ سب سے جو بری بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننا. یہ بہت بڑا جرم ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں. مسجد بن رہے, مسجد نہیں بننے دیتے, یعنی اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ چلو جی ہم نے نہیں بننے دی. لیکن یصدون عن سبیل اللہ قرآن کہتا ہے, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یعنی مکہ والوں کا جو سب سے بڑا جرم شمار کیا وہ یہی شمار کیا کہ لوگوں کو وسلم کی بات نہیں سننے دیتے. اللہ کے یصدون عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے. سب سے بڑا جرم ہے. ایک ہوتا ہے انسان خود نہ کچھ کرے لیکن کچھ نہ کہے تب بھی بچت ہے. ایک ہوتا ہے رکاوٹ بننا, بہت خطرناک ہے. تو تمام ایسے لوگ کہیں بھی کسی دینی مرکز, مدرسہ, مسجد میں رکاوٹ بنتے ہیں صرف معمولی اپنی اغراض کی وجہ سے. معمولی اغراض ہے. ان کو مستقبل میں کوئی جگہ بنانی ہے, کوٹھی بنانی ہے, شاپنگ پلازا بنانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا. اس کے لیے وہ مسجد نہیں بننے دے رہے, مدرسہ نہیں بننے دے رہے, خانقاہ نہیں بننے دے رہے, تبلیغ کا مرکز نہیں بننے دے رہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. اس کو معمولی سمجھتے ہیں. دین کا کام تو نہیں رکنے والا. مکہ شریف میں انہوں نے جب رکاوٹیں پیدا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے. پھر وہی مکہ مدینہ والوں کے انڈر میں آ گیا. یعنی مکہ جو تخت شاہی بننا تھا وہ ان کا ایک حصہ بن گیا. مدینہ اصل ہو گیا اور مکہ تابع ہو گیا. سوچنے کی بات ہے. حالانکہ مکی جو لوگ تھے یہ اپنے فضیلت کے اعتبار سے, صلاحیت کے اعتبار سے, قوم کے اعتبار سے پورے عالم میں سب سے اونچے لوگ ہیں. وسلم کا خاندان ہے, سب سے اونچے لوگ ہیں اور اللہ کا گھر ہے. زمین کے اعتبار سے بھی اونچے, ماحول کے اعتبار سے اونچے, اپنی کاسٹ اور قوم کے اعتبار سے بھی اونچے, ہر اعتبار سے اونچے. لیکن جرم کیا تھا؟ یصدون عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے تھے. کچھ نہ کہتے, چپ بیٹھے رہتے, چلو وہ اپنا کام کر رہے, لیکن نہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, کرنے نہیں دے رہے ہیں. وسلم کو وہ گاؤں والے لے گئے, دیہات والے, جن کو کوئی وہ سمجھتی کچھ نہیں تھے. کہتے تم گاؤں والے ہو گئے, تم پرے پنچایت میں بات کرنے کا بااہل ہو, تم تو گاؤں کا آدمی ہے, تو کون سا پڑھا لکھا ہے. مکیوں کا یہ ہوتا. وسلم کو وہ لے گئے تو نتیجے کیا نکلا کہ مکہ مدینہ کے انڈر ہو گیا. جب فتح ہوا تو مدینہ والوں کے انڈر میں تھا سارا, یعنی سب ناز وردہ ختم. اب ان کو کچھ کرنا ہے مدینہ والے سے رابطہ کرو, کچھ پوچھنا ہے مدینہ جانا ہوگا. حکومتیں آئیں اور صدیق کی حکومت ہے تو مکہ میں, مدینہ میں. شاہ اعظم کی حکومت ہے مدینہ میں, عثمان غنی کی مدینہ میں. اب یہ مکہ والے مدینہ کے پاس جا رہے ہیں. کتنا بڑا نقصان کیا یصدون عن سبیل اللہ کر کے, بالکل نیچے چلے گئے. اور آخرت کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا قیامت جب سور پھونکا جائے گا, پھر میں آواز دوں گا ابو بکر کو, پھر آواز دوں گا عمر کو. کھڑے ہوں گے, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میں بقیع میں جاؤں گا, پھر ان کو آواز, سب کھڑے ہوں گے قبروں سے. تو سب سے پہلے میں مدینے والوں کی سفارش کروں. آخرت میں پیچھے ہو گئے, بعد میں مکہ والوں کی باری, بعد میں طائف اور دنیا کی باری. جرم کیا تھا؟ یصدون عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یہ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں, اس کے عاقبت کو نہیں دیکھتے. مدرسہ نہیں بننے دیا, اس میں ذاتی صرف ذاتیات کے اعتبار سے ٹانگیں اڑائیں, ذاتیات کے اعتبار سے.
اور کوئی وجہ نہیں. ایک تو ہوتا دینی وجہ, آپ دینی وجہ کی وجہ سے کوئی چیز بننے نہیں دے رہے. ایک دینی وجہ نہیں ہے, صرف ذاتی مفادات ہے, ذاتی اغراض ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا وبال بڑا سخت ہے. دین کا کام تو نہیں رکنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان تتولوا, اگر تم پیٹھ پھیرو گے ہمارے محبوب سے, یستبدل قوما غیرکم, تمہیں تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے, وہ رسول اللہ کی خدمت کریں گے. صحابہ سے کہا, کسی کو ناز کرنے کی اجازت نہیں دی کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. نہیں, کہ ان کی مولانا رومی منت منع کی خدمت سلطان ہما کو نہیں. یہ احسان نہ جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے, منت ازو شناس کی خدمت گزاشتہ. بادشاہ کی تو احسان مان کی تجھ سے خدمت لے رہا ہے, اس کو کون سی خدمت گزاروں کی کمی. تو اگر کسی سے دین کی خدمت لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تو وہ اللہ پر کیا احسان جتایا جی میں یہ کر رہا ہوں. یہ ان کا احسان ہے, دنیا میں کوئی کمی ہے. کیسے کیسے قوموں کو لے. دیکھو عربوں نے, جب عرب لوگ بادشاہتوں میں پڑ گئے, سارا علم اجمیوں کو دے دیا, کیونکہ پہلی صدی ہجری تک تو صحابہ تابعین طب تابعین تھے, لیکن جب دوسری صدی ہجری شروع ہوئی تو بادشاہتیں شروع ہو گئی. پہلے امویوں کی آئی, پھر عباسیوں کی آئی, یہ سارے عرب اسی کام میں. ہر چھوٹے چھوٹے عرب کے پاس بھی بڑے سے بڑا عہدہ تھا. تو نتیجہ کیا نکلا, حدیث کا امام بخاری بن گیا, یہ بخاری کو عربی, مسلم بن گیا یہ کو عربی, ترمذی بن گیا عربی, حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بن گیا یہ کو عربی. سب بڑے بڑے منصب جو علمی روحانی تھے وہ غیر عرب لے گئے. عبد القادر جیلانی عربی, شہاب الدین سہروردی کو عربی, معین الدین چشتی کو عربی, کوئی منصب دیکھ سارے وہ لے گئے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم اگر ہمارے دین میں نہیں لگتے, تم بادشاہتوں کے چکر پڑ گئے ہو, تو ہم ان اجمیوں کو دے دیتے, سارے کو دیتے. پھر آج مصر میں چلے گئے. مصر کو عربی, عربی بولنے سے عربی نہیں ہوتا, وہ تو سب قبطی لوگ ہیں, قبطی لوگ ہیں وہ لوگ, اس نسل سے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے قال پر جو تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے, وہ سب قبطی. لہٰذا ان کی اپنی الگ زبان بھی ہے. یہ افریقہ کا حصہ ہے مصر, سب وہاں چلے گئے. عراق چلے گئے, علم چلا گیا, بخارا, سمرقند, سب بڑی بڑی جگہوں پر چلا گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے, اس لیے خود کو ہمیشہ محتاج سمجھے اور ہمیشہ اس کے نتیجے پر دیکھے بھی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. اگر انسان کام خود نہیں کر سکتا, ایک طرف ہو جائے, جرم میں کسی درجے میں شرکت نہ کرے, ایک طرف ہونا بھی اس میں بھی کوئی بات نہیں. چلو, اس لیے قرآن مجید نے جو ہفتے والے دن جن یہودیوں جو مچھلیاں پکڑتے تھے ہیلے بہانے لگا کر, قرآن نے ان کو بندر ہونے کا ان کو بندر کر دیا. تو ان میں 3 طبقے تھے. ایک طبقہ تو جرم کر رہا تھا, دوسرے ان کی تائید کر رہے تھے, اور ایک طبقہ روک رہا تھا, اور ایک بالکل خاموش تھا. تو قرآن مجید نے وہ لوگ جو روک رہے تھے ان کا بھی انجام بیان کیا کہ وہ اچھے لوگ تھے, انہوں نے کیا, اور جو جرم کر رہے تھے ان کو بندر بنا دیا. تیسرے کا ذکر نہیں کیا, تو محدثین نے یہ لکھا کہ وہ تیسرا بھی بچ گیا, کیونکہ اس نے نہ روکا اور نہ ہی ان کے ساتھ شریک ہوئے. تب بھی اللہ تعالی نے ان کو بندر بنانے سے بچت کر دی. ایک دم میں کونوں کرا, ایک دم میں سب بندر بن گئے. صبح اٹھے سب بندر تھے, شکلیں بندر تھیں, لیکن ہر ایک کی شکل پر پہچان بھی تھی, فلانا آدمی. یعنی بندر کی شکل ایسی تھی, ہاتھ پاؤں تو بندر کے تھے, جسم بھی بندر والا ہو گیا, لیکن چہرے پر شباہت اصل قائم رکھی, پتہ چلے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. آخر فوری طور پر دیوار کھینچ دی لوگوں نے, بیچ میں بھی خدا کا عذاب ہے. 3 دن کے بعد مر گئے سارے. جی, تو یہ جو
لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں ہم نے کام، یہ تو دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس لیے کہ کرنے والوں نے تو اخلاص سے کرنا ہوتا ہے، ان کو تو کوئی اغراض نہیں ہوتی، جو بھی دین کی خدمت کرتا ہے اس کی کوئی اغراض نہیں ہوتے ہیں اس بات کی کہ وہ کوئی جداد بنانی ہے، کوئی کچھ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے تو پاکستان آنے کے بعد بنا ہے والد صاحب کے، یہ ہمارا یہ پورا عیدگاہ روڈ پر ہندوؤں کے بڑے بڑے مکان تھے، حویلیاں تھیں، ہندو چھوڑ کے چلے گئے، سب خالی تھی، کوئی نہیں تھا، سب خالی تھی۔ جب وہ گئے ہیں بعد میں مہاجر آئے، یہاں کے تحصیلدار وغیرہ والد کے پاس آتے تھے، وہ بڑے عالم تھے، مسئلے مسائل سے پوچھتے تھے کہ حضرت یہ 10 مکان آپ کو الاٹ کرا دیں، اب بولو اجازت دو، میں نہیں، اس کے لیے تھوڑی ہے، ہمارا یہی گھر ہے، یہ مدرسہ ہی ہمارا گھر ہے، اور یہی ہماری طالب علم ہماری برادری ہے، یہی ہمارا جینا مرنا، نہیں چھوڑ کام اس کے لیے آئی نہیں، گھر سے اس کے لیے نکلی نہیں، کم جائیدادیں بنائیں، یہ غلط لوگوں کے ذہن میں وہ چلی جاتی ہے۔ بھائی دین کی خدمت جو ہے اخلاص سے کرنے والے ہر زمانے میں ہیں اور رہیں گے، جو اخلاص سے کریں گے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی جداد بنے، یہ بنے، وہ بنے، ان کو اگر دین کی خدمت، ان کے لیے سب سے بڑی جائیداد یہی ہے، ان کے بغیر تو ان کا دل بھی نہیں لگتا۔ ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں، ہم کہتے ہیں یار اگر آپ چاہتے ہیں ہم بار بار آئیں تو اپنے گھر میں کتابیں رکھو لا کر، اس کے بعد ہمارا دل نہیں لگتا، کچھ کتابیں رکھی ہوں گی تو ہم پڑھائیں گے، رات کو اکیلے ہوں گے تو مطالعہ کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، انسان خود کچھ نہ کر سکے تو کرنے والوں کی رکاوٹ نہ بنے، بس بہت اہم بات ہے، یہ بھی ایک قسم کی تائید ہے، رکاوٹ نہ بننا بھی تائید ہے، دین کا کام تو ہو جانا ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے دین کا کام وہاں سے۔